حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في موطن آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اس وقت دعوت کی عالی اور مبارک محنت زبردست حالات اور ابتلا سے گزر رہی ہے۔ 90 سال کی تاریخ میں اس عظیم محنت کے اوپر کبھی ایسے حالات نہیں آئے جیسے اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ یہ حالات 1-2 سال میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ 15-20 سال پہلے سے ہی اس کی شروعات ہوئی ہے۔ الغرض، موجودہ احوال کی وضاحت سے متعلق دعوت و تبلیغ کا تاریخی پس منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری امت میں مکمل دین کے زندہ کرنے کی مبارک محنت ایک مخصوص طریقہ کار پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے شروع فرمائی۔ لوگوں نے اسے تبلیغ کا نام دے دیا، حالانکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ ایک موقع پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اپنے اس کام کا نام تبلیغ یا تبلیغی جماعت میں نے نہیں رکھا، بلکہ نام رکھنے کے مسئلے پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بس اپنے آپ ہی یہ نام چل پڑا اور ایسا مشہور ہوا کہ اب کبھی کبھی ہم بھی یہی نام لے لیتے ہیں۔ اس محنت کی بنیاد ہر فرد امت کو اپنی اصلاح اور خالصتاً اعلاء کلمت اللہ و اشاعت دین کے لیے اپنی جان و مال کے لگانے پر کھڑا کرنے کو بنایا گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے امت کے لیے بے حد رونے اور گڑ گنانے اور اپنی جان و مال کو کلیتاً اس پر لگانے اور امت کی قربانیوں پر اللہ کی طرف سے اس مبارک محنت کے مخصوص نہج اور طریقہ کار کو مقبولیت ملی۔ چنانچہ 1924 میں یہ مبارک محنت شروع ہوئی اور محنت کرنے والوں کے اخلاص اور ان کی قربانیوں کی بنیاد پر یہ محنت عند اللہ ایسی مقبول ہوئی کہ صرف 2-3 دہائیوں میں ہی پورے عالم کے مسلمان اس سے استفادہ کرنے لگے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ اور ان کے رفقا کی فکر اور محنت سے یہ کام سارے عالم میں پہنچ گیا اور دنیا کے اکثر ممالک میں یہ محنت شروع ہو گئی۔ وصال سے قبل حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، حضرت مولانا عبد القادر صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب رحمہم اللہ کو یہ پیام پہنچایا کہ مجھے اپنے آدمیوں میں سے ان چند پر اعتماد ہے، آپ لوگ جسے مناسب سمجھے ان کے ہاتھ پر ان لوگوں کو بیعت کرا دیں۔ حافظ مقبول حسن صاحب، قاری داود صاحب، مولانا احتشام الحسن صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا سید رضا حسن صاحب، چنانچہ ان حضرات نے با اتفاق رائے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب کردہ ان 6 افراد میں سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر مقرر فرمایا اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اگلے دن 13 جولائی 1944 کو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا
اور دعوت کے کام کی ذمہ داری حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آ گئی، یہاں تک کہ 21 سالہ دور امارت کامیاب طور پر گزار کر 2 اپریل 1965 عیسوی کو آپ کا اچانک لاہور میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جو شروع سے ہی اس کام کے سرپرستی فرما رہے تھے۔ انہوں نے وقت کے اکابرین اور دوسرے علماء کرام، جن میں حضرت مولانا علی میاں ندوی، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب جیسے متبحر علماء کرام شامل ہیں، انہوں نے ان لوگوں سے، ان متبحر علماء کرام سے مشورہ کر کے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو دعوت و تبلیغ کا امیر مقرر کیا، اور اس کا اعلان بنگلے والی مسجد میں حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنی صاحب سے اور دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا فخر الحسن صاحب سے کرایا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت جی کی امارت کے اعلان کے بعد دبے لفظوں میں کچھ اہل میوات کی طرف سے یہ بات بھی آئی کہ امیر تو مولانا یوسف مرحوم کے صاحبزادے مولوی ہارون صاحب کو ہونا چاہیے، لیکن مولانا ہارون صاحب نے خود ان باتوں کی تردید اور اپنے محترم نانا حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے فیصلے کی تائید کر دی اور مجمع عام میں اس کا اعلان بھی کر دیا۔ کام اس طرح پورے عالم میں بغیر کسی قسم کے مسئلے کے پھلتا پھولتا رہا اور ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ 30 سالہ طویل دور امارت کامیاب طور پر پورا فرما کر 10 جون 1995 میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ پاک نے کام کا القاء فرمایا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے اس کام کے ایک ایک جز کی قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ سے تشریح فرمائی، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے اسی کو مرتب اور منضبط فرمایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ جو حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم اکثر نقل فرماتے ہیں، وہ یہ ہیں: اس کام کے کچھ مخصوص اعمال مخصوص نہج کے ساتھ متعین ہیں۔ روز اول سے ہی اس عالی اور مبارک محنت کی ایک اہم خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہ عالمی کام پوری دنیا میں ایک ہی نہج پر چلتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1924 میں شروع ہو کر یہ کام بہت تھوڑے سے عرصے میں ہی پوری دنیا کے ہر ملک میں پہنچ گیا۔ چنانچہ ایک موقع پر ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب مرحوم، جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی رہے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کام پہلے ہندوستان گیر تھا اور اب عالمگیر ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کبھی بھی مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں چلاتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کا یہ مبارک کام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہم اللہ کی زیر نگرانی اور ان کی دعا اور توجہ کے بدولت آگے بڑھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو ان حضرات سے مستغنی نہیں سمجھا۔ ان کے بعد مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب کا بھی اپنے تبحر علمی کی بنا پر علمی حلقوں میں بڑا وزن اور وقار تھا۔ ان کے علاوہ بنگلے والی مسجد میں مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی اور مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی جیسے اہل علم کا بھی بڑا اعتبار علماء حق کے درمیان قائم تھا۔ اس کے باوجود ان حضرات کا اپنے اکابر بشمول شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب، فقیہ الملت حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمہم اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ سابقہ تینوں حضرات پیش آمدہ مسائل میں کام کے پرانے احباب سے مشورہ و مذاکرے کے ساتھ ساتھ معتمد و مستند علماء کرام و مفتیان عظام سے بھی استفادہ کرتے تھے۔
دعوت کی محنت اندر و باہر ہر طرف سے راسخین فی العلم علماء کرام کی براہ راست نگرانی میں ہو رہی تھی۔ ایک اہم اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اکابر مسلکی اعتبار سے ہمیشہ بہت محتاط رہے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان حضرات کے دور میں اہل سنت والجماعت کے مسلک و مشرب کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کی اس محنت کے سلسلے میں کوئی تشویش کی بات کبھی سامنے نہیں آئی، اور نہ صرف اندرون ملک بلکہ عالم اسلام کے مختلف الخیال اہل حق کام سے منسلک و مانوس ہوتے چلے گئے۔ ان تینوں حضرات کے یہاں شورا تھی، مشورہ تھا، اور اس کے مطابق عمل تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام امور میں مشورہ کر کے عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد یہی طریقہ حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا رہا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں کام کا پھیلاؤ ہو چکا تھا اور دنیا کے ہر ملک میں کام پہنچ چکا تھا۔ اتنے بڑے اور وسیع کام کی نگرانی اور اس کے نہج کی حفاظت اور بقا کے لیے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے 10 افراد پر مشتمل ایک شورا نامزد کی۔ اس ضرورت کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی محسوس کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک خط جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا۔ شورا کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہمارے اس کام میں اخلاص اور صدق دلی کے ساتھ اجتماعیت اور شورا بینہم کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر بڑا خطرہ ہے۔ یہ ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب ملفوظ نمبر 165 میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ملفوظ منقول ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال تک اس شورا کے ساتھ مل کر کام کیا۔ شورا کی نامزدگی کے بعد ہر جگہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی حیات مبارکہ میں دعوت و تبلیغ کے کام کو اسی اصول کے ساتھ چلایا جانے لگا۔ کہیں امیر کے ساتھ شورا اور کہیں اراکین شورا میں سے باری باری فیصل بننے کی ترتیب بنائی گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس شورائی نظام میں بلا اختلاف و انتشار دعوت و تبلیغ کے کام نے جو ترقی کی وہ اظہر من الشمس ہے۔ ان تینوں بزرگوں نے امیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہمیشہ مشورے کے تابع رکھا ہے۔ چنانچہ کہیں جانا ہوتا تھا تو ساتھیوں کے مشورے سے جاتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، اور جہاں جاتے تھے وہاں کام کرنے والے ساتھیوں کے بیچ رہتے تھے۔ اسی طرح اپنے آپ کو پوری عمومیت کے ساتھ چلایا۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، میری حیثیت ایک عام مومن سے اونچی نہ سمجھی جائے، صرف میرے کہنے پر عمل کرنا بددینی ہے۔ میں جو کچھ کہوں گا، میں جو کچھ کہوں اس کو کتاب و سنت پر پیش کر کے اور خود غور و فکر کر کے عمل کروں، میں تو بس مشورہ دیتا ہوں۔ یہ ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظ۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے تواضع اور انکساری حد درجے پر عطا فرمائی تھی، جو امارت کا بوجھ آنے کے بعد روز افزوں رہی۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے امیر بننے کے بعد یہ پوچھا کہ مولوی انعام، حضرت جی بننے کے بعد کیسا محسوس ہوا؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا کہ پہلے تو اپنی بھی رائے ہوتی تھی، اب تو اپنی کوئی رائے بھی نہیں رہی۔ تقریباً 50 سال تک حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی صحبت پانے والے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مدد اللہ العلی اپنے خط میں ان دونوں حضرات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے یہ دونوں حضرات اگرچہ سب کے نزدیک متفق علیہ امیر تھے، مگر کبھی انہوں نے امارت کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی حکم کے انداز سے بات نہیں کی اور کبھی اپنی نہیں چلائی، ہمیشہ اپنے کو مشورے کے تابع رکھا، اور کوئی بھی بات چلائی تو اپنے ساتھیوں کے اتفاق کے بعد چلائی۔ امیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہمیشہ مشورے کے تابع رکھا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنے آخر زمانے میں
ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے جن 10 افراد پر مشتمل ایک باضابطہ نامزد شورا طے فرمائی، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب، میاں جی محراب صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب، یہ پانچوں حضرات ہندوستان کے ہیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب یہ مہاجر مکی، مفتی زین العابدین صاحب، بھائی محمد افضل صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، یہ تینوں حضرات پاکستان کے ہیں۔ حاجی عبد المقیت صاحب یہ بنگلہ دیش کے ہیں۔ ان 10 افراد پر مشتمل شورا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ ہے۔ 1983 میں رائے اجتماع کے موقع پر بعض اکابرین حضرات بشمول حضرت قاضی عبد القادر صاحب، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے طویل مشورہ کر کے ایک ایسے عالمی شورا بنانے پر اتفاق فرمایا جو دعوت کی محنت کی پوری نگرانی کرے اور اس کو اپنے بڑوں کے قائم کردہ نہج و منہج سے ہٹنے نہ دے۔ 1985 کے آس پاس رائے کے مرکز میں تبلیغ کے کام میں کچھ تبدیلیاں و انحرافات رونما ہونے لگی۔ کچھ اکابر حضرات کام میں ان تبدیلیوں کو دیکھ کر متفکر ہوئے اور 1992 میں رائے اجتماع کے موقع پر ان نئی باتوں کو دنیا کے مختلف ملکوں کے ذمہ داران کی موجودگی میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی بارو باوقار شخصیت کی برکت سے معاملہ باتفاق رائے حل ہو گیا اور کام دوبارہ اپنے اصل نہج پر لوٹ آیا۔ اس کے بعد ہی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے مستقبل میں کام کو یکساں نہج پر باقی رکھنے کی غرض سے ایک عالمی شورا قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جون 1993 میں حج کے موقع پر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی زین العابدین صاحب اور چند دیگر حضرات کے سامنے یہ فرمایا کہ میری صحت اور میرا حال تمہارے سامنے ہے، اب میں کسی قابل نہیں ہوں، کام دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کا میرے اوپر بڑا بوجھ ہے، اس عالمی کام کے تحفظ و بقا اور رہبری کے لیے میں ایک شورا بنانا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ مناسب ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، حضرت مفتی زین العابدین صاحب، بھائی محمد افضل صاحب، حاجی عبد المقیت صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم کے سفر ہند کے لیے ویزے جدہ میں ہی حاصل کر لیے گئے۔ وسط اگست 1993 میں ان 5 حضرات میں سے 4 حضرات نظام الدین تشریف لائے۔ صرف بھائی محمد افضل صاحب کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ اس وقت بنگلے والی مسجد میں ملیشیا والوں کا جوڑ تھا۔ اس سے فارغ ہو کر اگلے دن صبح ناشتے کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں نشست ہوئی۔ اس مجلس میں ان 4 حضرات سمیت حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب موجود تھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے ان 7 حضرات سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری طبیعت کا حال تم لوگ دیکھ رہے ہو، میری طبیعت گرتی جا رہی ہے اور کام بڑھ رہا ہے، پورے عالم کے کام کا مسئلہ ہے، اس کا ہر وقت میرے اوپر بوجھ رہتا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اکیلے میرے اوپر ذمہ داری نہ رہے، ہم سب مل کر اس کو ایک فکر کے ساتھ لے کر چلیں۔ بھائی افضل کو ملا کر آپ 8 لوگ تو میری شورا ہو ہی، میاں جی محراب اور مولوی سعد کو اور شامل کر لو، اس طرح انشاءاللہ یہ شورا 10 افراد کی ہو جائے گی جو آگے کام کو لے کر چلے گی۔ بالآخر اس مجلس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عالمی شورا بنائی۔ شورا بنانے کے بعد ایک مجلس میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ساری شورا کی موجودگی میں یہ بات رکھی کہ حضرت جب اور جہاں آپ موجود ہوں تو آپ امیر ہیں ہی، اگر آپ کہیں موجود نہ ہوں تو کس طرح کام کیا جائے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سب یا جتنے بھی موجود ہوں اپنے میں سے ایک کو فیصل بنا کر کام کرو۔ میں 1995 میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری شورا کے ساتھ حج کیا اور اس حج سے واپسی پر 10 جون 1995 میں حضرت جی کا وصال ہو گیا۔ اس موقع پر شورا کے حضرات بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین میں جمع ہوئے اور امیر کا تقرر کا مشورہ کیا۔
لیکن پوری شورا کسی ایک فرد پر متفق نہیں ہو پائی، اور اس سلسلے میں 12 جون 1995 کو ان حضرات نے باتفاق رائے 3 باتیں طے فرمائیں، جس کو باقاعدہ طور پر میاں جی محراب صاحب نے بنگلے والی مسجد میں سب کے سامنے مجمع میں پڑھ کر سنایا، اور اس مضمون کی تحریر ماں 10 اہل شورا کی دستخط کے آج بھی موجود ہے۔ نمبر 1، مستقبل میں کام کی نگرانی کی ذمہ داری کسی ایک امیر پر نہیں ہوگی بلکہ پوری شورا پر ہوگی۔ نمبر 2، اس شورا میں جو حضرات بنگلے والی مسجد کے ہیں وہ یہاں کی شورا ہیں جو آئندہ نظام الدین کے کام کو لے کر چلیں گے۔ نیز نظام الدین میں امور طے کرنے کے لیے اس 5 رکنی شورا میں سے 3 حضرات باری باری سے فیصل ہوں گے، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب، مولانا محمد سعد صاحب۔ نمبر 3، سرے دست نظام الدین میں بیعت موقوف رہے گی۔ اس موقع کے متعلق محترم حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مولوی سعد صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ مولوی زبیر الحسن کو امیر بنائیں گے تو وہ لوگ کام سے کٹ جائیں گے جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر مجھے امیر بناتے ہیں تو وہ لوگ کام سے کٹ جائیں گے جو مولانا زبیر صاحب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ امیر نہ ہو اور کام شورا سے چلے اور نظام الدین میں بیعت نہ ہو۔ ہم سب 10 کے 10 اس پر راضی ہو گئے۔ عالمی شورا بننے کے بعد سے رائیونڈ اور ٹونگی کے اجتماعات، حج کے موقعوں اور جملہ اسفار میں یہی شورا مختلف ممالک کے امور و مسائل کو باہم مشورے سے حل کرتی رہی۔ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب بعض اہم ذمہ داریوں کی وجہ سے اسفار میں شرکت نہیں فرماتے تھے۔ عموماً سبھی اسفار میں فیصل کبھی مفتی زین العابدین صاحب، کبھی میاں جی محراب صاحب، کبھی مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب ہوتے تھے، اور ان احباب کی وفات کے بعد جس عالمی مشورے میں حاجی عبد الوہاب صاحب موجود رہے، ہمیشہ حاجی صاحب ہی فیصل رہے اور رہتے ہیں۔ 1996 میں جنوب مشرقی دنیا کے ممالک سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا اور آسٹریلیا کا سفر اسی عالمی شورا کی سربراہی میں ہوا۔ یہ سفر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی حیات ہی میں 1995 میں حج کے موقع پر طے ہوا تھا۔ اس سفر میں آسٹریلیا میں شورا نے یہ طے کیا کہ اب نظام الدین میں 5 رکنی شورا کے صرف 3 فیصل نہیں ہوں گے بلکہ 5 باری باری فیصل ہوں گے۔ دریاثنا 13 اگست 1996 میں مولانا اظہار الحسن صاحب کا، 21 مئی 1997 میں مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب کا، اور 27 اگست 1998 میں میاں جی محراب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح 3 سال کے مختصر عرصے میں ہی نظام الدین کی 5 رکنی شورا 2 رکنی ہو کر رہ گئی۔ 1998 میں افریقی ممالک کا سفر اسی شورا کی سربراہی میں ہوا۔ اس سفر میں یہ بات طے ہوئی کہ کوئی نئی بات یا تبدیلی بغیر عالمی مشورے کے، بغیر عالمی شورا کے نہیں کی جائے گی۔ اس میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ اختلافی باتیں تو درکنار، غیر معروف صحیح باتیں بھی مجمع میں بیان نہیں کی جائیں گی، تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی لوگوں میں پیدا نہ ہو جو کام کے نقصان کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد 15 نومبر 1998 میں مولانا سعید احمد خان صاحب کا، اور 18 اکتوبر 1999 میں حاجی عبد المقیت صاحب کا انتقال ہو گیا، اور صرف 5 حضرات باقی رہ گئے: مفتی زین العابدین صاحب، بھائی محمد افضل صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب اور حضرت مولانا سعد صاحب۔ اس طرح 4 سال کے عرصے میں 10 رکنی عالمی شورا بھی 5 رکنی ہو کر رہ گئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ شورا کے جن حضرات کا انتقال ہوا تھا ان کی جگہ پر کرنے کے لیے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، اگرچہ بعض اکابرین اس ضرورت کو بار بار محسوس فرماتے رہے ہیں۔ 1999 میں رائیونڈ اجتماع کے بعد چند امور ایسے پیش آئے جن میں کچھ وضاحت کی ضرورت تھی۔ وضاحت طلب امور کو لے کر
شورا کے پانچوں حضرات نے غور و فکر کیا اور 12 نومبر 1999 کو ہند و پاک کے ذمہ دار پرانے احباب کے سامنے ایک تحریر تیار کی۔ اس تحریر پر اس وقت موجودہ پانچوں حضرات کے دستخط ہیں۔ اس تحریر کا آخری اقتباس یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی شورا کے احباب کام کے لیے کوئی مفید اور مناسب شکل سوچے تو اس پر پہلے اپنے یہاں کی شورا میں غور کرے، پھر بستی حضرت نظام الدین لکھے اور اس کی نقل رائیونڈ بھیج دے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی مقرر فرمودہ شورا اس پر غور کر کے اس کو مناسب سمجھے تو اس کو عملی طور پر چلایا جائے۔ اسی طرح رائیونڈ اور نظام الدین میں بھی کسی چیز کو چلانے سے پہلے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی مقرر فرمودہ پوری شورا کا متفق ہونا ضروری ہے۔ سن 2000 عیسوی میں مغربی ممالک جرمنی، امریکہ، ویسٹ انڈیز، کینیڈا اور انگلینڈ کا سفر اسی شورا کے باقی 5 حضرات کی سربراہی میں ہوا۔ اس طرح 1995 سے اب تک یعنی 2000 تک یہ مبارک کام بغیر کسی امیر کے پوری شورا کی نگرانی میں چلتا رہا۔